آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے وہ اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رمضان المبارکہ آنے سے ماحول میں کیا فرق پڑتا ہے۔ رمضان کی آمد ہے تو کیا ہمارے گھر کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر کیا وہ عبادتوں کا ذوق، وہ نمازوں کی دلچسپی، وہ روزوں کے لیے بے قراری ان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اگر واقعی رمضان المبارکہ کے آنے سے ہمارے گھر کے بچے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، ہم اتنا قرآن پڑھیں گے، ہم ہر تراویح کو ادا کریں گے، ایک ان کے اندر جوش ہے، ایک عبادت کرنے کی ان کے اندر تڑپ ہے، تو میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے آپ نے وہ تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے کہ آپ کی اولاد عبادت کرنے کے لیے خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اور اگر ہمارے گھروں کے اندر رمضان کی آمد سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، ہمارے بچوں کو وہ جوش، وہ تڑپ اور وہ عبادت کی لذت نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں رمضان کی آمد پر عبادت اور ریاضت کے لیے خوشی کا اظہار نہیں کر رہی، تو میں کہتا ہوں افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اس مہینے کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے وہ ماحول ہم نہیں بنا سکے، اور ہم نے ان کے لیے وہ تعلیم اور تربیت کا موقع فراہم نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم اس چیز کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک مجرم کی طرح پیش کیے جائیں۔ بہت سارے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، تقریباً 15 سال، 16 سال، 17 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر روزہ رکھنے کی وہ طاقت نہیں ہوتی، روزہ رکھنے کی وہ سکت نہیں ہوتی، اور پھر ماں باپ بھی اوپر سے ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی بہت گرمی ہے، تو نہیں رکھ پائے گا، بہت دھوپ ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے روزہ چھوڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یقین جانیں یہ آپ کوئی معمولی جرم نہیں کر رہے، آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی اولاد 17 سال، 16 سال، 15 سال کی عمر میں بھی روزہ نہیں رکھ پا رہی، تو اس میں زیادہ تر قصور آپ کا ہے کہ آپ نے بچپن سے اپنی اولاد کو روزے کی طرف مائل نہیں کیا ہے۔ کیونکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی اولاد چھوٹی ہوتی، نابالغ ہوتی، ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوتا ان پہ، وہ اس وقت بھی اپنی اولاد کو روزہ رکھواتے تھے، اور دیکھتے کہ میرا بیٹا پورا روزہ نہیں بھی کر پائے گا، پھر بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اسے دوپہر میں کھانا اور پانی دے دیتے تھے، اور کہتے تیرا آدھا روزہ ہو گیا، کل آدھا رکھ لینا، تیرا ایک روزہ ہو جائے گا۔ یہ اس کی تسلی کے لیے، اس طرح روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک تربیت ہے۔
اپنے چھوٹے سے بچے کو روزے کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک تعلیم ہے. اگر آپ نے بھی اپنے بچوں کو بچپن کے اندر اس طریقے سے تیار کیا ہوتا تو یقین جانے وہ بالغ ہونے کے بعد اتنی پابندی سے روزہ رکھتے کہ ان کا کوئی بھی روزہ قضا نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارے بچے اتنے بڑے ہو جاتے پھر بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے. 16 17 سال کے بچے جو بالکل الحمدللہ ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ماں باپ یہ سمجھتے کہ نہیں میرا بیٹا روزہ رکھ لے گا تو کہیں 5-6 کلو وزن کم ہو جائے گا, اگر میرا بیٹا روزہ رکھ لے گا تو شام تک تو وہ اس کا چہرہ سا اتر جائے گا. اور بہت ساری مائیں تو یہ کہتی ہے کہ مولانا اس کا چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اتنا چھوٹا سا وہ چہرہ کر لیتا ہے, عصر کے بعد تو وہ بستر سے اٹھتا نہیں ہے, اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہتی, اس لیے ہم اپنی اولاد کو روزہ نہیں رکھوا رہے. میں کہتا ہوں آج تمہارا بیٹا بالغ ہے, تمہاری بچی بالغہ ہے, اس پہ روزہ فرض ہے. آج شام کے وقت عصر کے وقت اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی گرمی کی وجہ سے اور روزے کی شدت کی وجہ سے کہ روزہ بھی طویل ہے, گرمی بھی بہت سخت ہے, اگر وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی, اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہتی, وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو آپ اس کی یہ حالت دیکھ کر یہ کہتے کل سے روزہ مت رکھنا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں کہتا ہوں یہ حالت تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے, روزے کی تڑپ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. روزے کے عالم میں یہ کمزوری آنا یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. وہ روزہ ہی کیا جس میں احساس نہ ہو, وہ روزہ ہی کیا جس میں پتہ نہ چلے کہ روزہ ہے. اگر کوئی بندہ ایسا روزہ رکھے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور پھر کہے کہ میں نے سارے روزے رکھے, تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے نا کہ آپ کے اوپر غشی بھی طاری ہو جائے, آپ کے اوپر کمزوری بھی آ جائے, آپ کے اوپر چلنے اور پھرنے کی طاقت بھی باقی نہ رہے, لیکن پھر بھی ایسے عالم میں آپ سارے روزے مکمل کرتے ہیں اور صرف یہ نیت کرتے ہیں کہ بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہی تو ایک روزے کی روح ہے نا. صحابہ کرام ایسے تو روزہ رکھا کرتے تھے, مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. اور ہاں, جو ماں باپ شام کے وقت اپنے بچوں کا چھوٹا سا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قیامت کے دن تمہارے ہی سامنے تمہاری ہی اولاد کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا, کیا تم دیکھ پاؤ گے؟ اسی روزہ چھوڑنے کی بنا پر اگر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, دیکھ پاؤ گے؟ کیونکہ روزہ فرض ہو چکا ہے. اب جب فرض ہو گیا, اب یہ ساری ذمہ داریاں بچوں کی بنتی ہے کہ اب وہ ان تمام فرائض کی پابندی کرے. باپ روکے تب بھی نہ رکے, ماں باپ کا حکم مانا جائے گا, لیکن ان چیزوں میں جہاں شریعت کا حکم ٹکراتا نہ ہو, جہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بھی نہیں سنی جائے گی. ہمیں اس وقت اللہ اس کے رسول کی سننی پڑے گی, ہمیں ان حکموں پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے اپنی اولاد کو کمزور مت بناؤ, اپنی اولاد کو جہنم میں جانے کے لیے تیار مت کرو, اپنی اولاد کو عذاب کے لیے تیار مت کرو, بلکہ اپنی اولاد کو ابھی سے تعلیم اور تربیت دو. اگر نابالغ ہے پھر بھی روزے رکھواؤ, ایک چھوڑ کے ایک رکھواؤ. اگر نابالغ ہے تو ابھی روزہ فرض نہیں ہوا تو ایک ایک چھوڑ کے, 2 چھوڑ کے ایک رکھواؤ, تاکہ آج 10 روزے رکھ لیں گے اس سال, آنے والے سال 15 سے 20 روزے رکھ لیں گے, اور پھر جب بالغ ہو جائیں گے وہاں تک وہ سارے روزے رکھنے کی طاقت پیدا کر لیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہماری کمزوری ہے, ہم بچپن سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیتے اس تعلق سے, اور پھر جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے پھر کہتے اب نہیں روزہ رکھ پائیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہماری کمزوری ہے. ہم اگر چاہیں تو اپنی اولاد کو اتنی مضبوط بنا سکتے ہیں کہ وہ 1 مہینے کیا, اگر وہ 3 مہینے کے روزے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے, اپنے بچوں کی تعلیم کیسے وہ کرے, اور ان کو کیسے تعلیم دے, اور کیسے ان کو عبادت کی طرف ابھارے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں آتا ہے, یہ مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 5015.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم فی صغرہ کالنقش علی الحجر، بچپن کے اندر اولاد کو علم سکھانا یہ ایسا ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر نقش کر دینا. کیسا؟ پتھر کے اوپر نقش کر دینا. کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز صاف ہو سکتی ہے، کہیں اور لکھی ہوئی چیز مٹ جاتی ہے، لیکن جو چیزیں پتھر کے اوپر نقشی کی جاتی ہے، پتھر کو توڑ کے لکھا جاتا ہے، وہ چیزیں صدیوں تک باقی رہتی ہے. حدیث مبارکہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو علم بچپن میں اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گویا پتھر کے اوپر لکھا گیا ہے. آج جو علم کی کمی بھی نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم بچپن سے یہ ماحول اور یہ تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے، پھر بڑے ہونے کے بعد بچوں کو وہ دین اور علم سے وہ لگاؤ باقی نہیں رہتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ، اگر آج بچپن سے اپنے بچوں کو دین اور عبادت کے حوالے سے آپ تیار کر لیں گے نا، تو یقیناً یہ مرتے دم تک عبادتوں کی پابندی کرنے والے بنیں گے. وہ کبھی اس کو ترک نہیں کریں گے کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں ان کے اندر ڈالی گئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ تو روزے رکھ لیں گے لیکن آپ کی بیوی روزے نہیں رکھیں گی. قیامت کے دن آپ کی بیوی کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. ہاں، یہ شریعت کا قانون ہے، کیونکہ آپ اس کے گھر کے لیڈر ہیں. آپ اپنی عورت کے سامنے آپ کو لیڈر بنایا گیا ہے، آپ اس کے حاکم ہیں. اگر آپ ان کو حکم نہیں دیں گے اور وہ عبادت نہیں کرے گی تو قیامت کے دن آپ بھی مجرم ٹھہریں گے. آپ کی اولاد اگر عبادت نہیں کرتی تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو عبادت کی طرف مائل کرو. اب یہ نہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں ان کو جو کرنا ہے کریں، نہیں. اگرچہ ان کے قبر کا معاملہ الگ ہے، ان کا سارا معاملہ الگ ہے، لیکن ایک باپ ہونے کی نسبت سے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا اگر غلطی کرے گا تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے. شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو دین کی طرف مائل نہیں کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے. قیامت کی نام یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ وہ جانے میں کیا جانوں، نہیں. الرجالون قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں کے حاکم ہے. تو جب مردوں کو حاکم بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، تو پھر اس کا حکم عورتوں پہ نافذ ہونا چاہیے، اس کے مطابق وہ عمل کرنی چاہیے اور اس کے کہنے پر وہ عبادتوں کی طرف مائل ہونی چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں، کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے اور انہیں ان کاموں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہے. اگر تم نے اپنے گھر والوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیا اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیا، یقین جانو تم خود بھی جہنم سے بچ جاؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو گے. خود بھی بچو گے، گھر والوں کو بھی بچاؤ گے. آج ہم دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کو جلتا نہیں دیکھ سکتے کسی آگ کے اندر، ان کو بھوکا تڑپتا نہیں دیکھ سکتے، تو کیا قیامت کے دن اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بیوی کو جہنم میں جلتا دیکھ پاؤ گے؟ اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھ پاؤ گے؟ جب آپ قیامت کے دن اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اگر جہنم میں جلتا نہیں دیکھنا چاہتے تو آج ان پر سختی کرو اور انہیں دین کی طرف مائل کرو، انہیں روزے رکھواؤ، عورتوں کو بھی گھر پہ تراویح پڑھنے کا حکم دو، انہیں بھی قرآن پڑھواؤ،
انہیں بھی ساری نمازیں گھر پہ پڑھنے کا حکم دو. اگر وہ ایسا نہیں کرتے آپ کے کہنے کے باوجود بھی تو پھر اب وہ جانے آپ نے اپنا حق ادا کیا. لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ سختی کرے, غصہ کرے اس معاملے کے اندر. جس طرح آپ کھانا دیر سے بنتا ہے تو آپ غصہ کرتے ہیں, اس طرح نماز میں دیر ہو جائے تو غصہ کرے. جس طرح آپ کے گھر کے اندر آپ کی پسند کے مطابق کھانا نہیں پکتا آپ غصہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح بھی نہیں ہے لیکن آپ غصہ کرتے ہیں, تو آپ ایسے ہی عبادت کے چھوڑنے پر اپنے گھر پہ غصہ دکھائیں. اگر جب آپ کے اندر عبادتوں کے معاملے میں ایسا غصہ پیدا ہوگا اور آپ ایسی سختی پیدا کر پائیں گے, قسم خدا کی ہر گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ضروری ہے اپنے لیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات اختیار کریں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا, اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا, اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی. اگر آپ خود چمکنا چاہتے ہیں نا قیامت کے دن, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, اپنی اولاد کو قرآن پڑھواؤ, قرآن پہ عمل کرواؤ. یہ فرمان حضور کا ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. آقا فرماتے جس نے قرآن پڑھا, اسے سیکھا, اس پر عمل کیا, تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج کی طرح چمک رہا ہوگا, سورج کی طرح روشن ہوگا, جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی. اور اس کے ماں باپ کو 2 جنتی حلے یعنی لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا کر ہی نہیں سکتی ہے. اتنا قیمتی لباس اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا جس نے دنیا میں قرآن پڑھا, جس نے دنیا میں قرآن سیکھا, اس پر عمل کیا. اس کو, اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے قیمتی لباس پہنائے گا جس کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی. وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ لباس کیوں ہمیں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کو قرآن جو تم نے سکھایا تھا اس کے سبب یہ تمہیں یہ عزت دی جا رہی ہے, یہ شان مل رہی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو آپ اندازہ لگائیں جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھواتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں, اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کے خاطر قرآن پڑھتی ہے, قرآن سیکھتی ہے, قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو تاج بھی ملیں گے اور جنتی لباس بھی ملیں گے. آج بہت سارے بیٹے ایسے ہیں, کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے, کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, کسی کے دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کچھ دنوں تک تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ دیا, کل وہ دیا, یہ پڑھ دیا, کل وہ پڑھ دیا. جیسے کچھ مہینے گزر جاتے ہیں, کچھ سال گزر جاتے ہیں, پھر تو کیا ہوتا ہے سال میں ایک بار یاد کر لیتے کہ آج ابا کا فاتحہ ہے, آج امی کا فاتحہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم اپنے ماں باپ کی بخشش چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ وہ قبر میں سکون سے رہے, تم چاہتے ہو قیامت کے دن ان کے سروں پر بھی تاج سجایا جائے, تم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ انہیں قیمتی لباس پہنائے, تم روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت پیدا کرو. قسم خدا کی تمہارے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن عزتوں سے نوازتا ہوا نظر آئے گا. ماں باپ کے جانے پر آنسو تو بہاتے ہو, لیکن کبھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ لاؤ قرآن نہیں پڑھنا آتا, لاؤ پڑھنا سیکھ لوں, لاؤ میں قرآن پڑھنے کی کوشش کروں, قرآن سننے کی کوشش کروں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ماں باپ سے اتنی ہی محبت ہے تو تعلیم قرآن کی عادت پیدا کرو, تلاوت قرآن کی عادت پیدا کرو, قرآن پہ عمل کی عادت پیدا کرو. یقین جانو ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کل بخشش کا انتظام فرما دے گا, ان کے لیے عزتوں کے تاج ہوں گے, ان کے لیے قیمتی لباس ہوں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور ہاں جو لوگ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو نہ دین کی طرف لاتے ہیں, نہ قرآن سکھاتے ہیں, اور نہ ان کے کھانے کا حلال انتظام کرتے ہیں,
ان کے لیے ایک اتنی خطرناک میں روایت پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ یہ قرۃ العیون کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے۔ کون آئیں گے؟ بیوی بچے، آپ کے بیوی بچے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، اس شخص سے ہمارا حق دلوا۔ اس شخص سے بیوی کہے گی یہ میرا شوہر ہے، اس سے میرا حق دلوا۔ بچے کہیں گے یہ ہمارا باپ ہے، مولا اس سے ہمارا حق دلوا۔ یہ روایت پیش کر رہا ہوں قرۃ العیون سے، ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے تھے۔ ابھی تو کچھ نہیں کہیں گے، یہ اچھا لگتا ہے ان کو کہ شوہر کچھ نہیں کہتا، بچوں کو اچھا لگتا ہے باپ کچھ نہیں کہتا، ابھی کچھ نہیں بولیں گے یہ۔ قیامت کے دن یہی اولاد قیامت کے دن رب سے کہیں گی، مولا یہی میرا باپ ہے، اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی تھی، مجھے میرا حق دلوا دے۔ یہی بیوی جس کو آج تم روکتے نہیں نہ ٹوکتے نہیں ہو، جو چاہے کرنے دیتے ہو، یہی بیوی قیامت کے دن تمہیں جہنم میں بھیجوائے گی۔ میں نہیں کہتا، یہ روایت موجود ہے، میں جو تمہیں سنانے جا رہا ہوں، قرۃ العیون کی یہ روایت۔ ہماری بیوی ہمیں جہنم میں دھکیلے گی قیامت کے دن۔ ابھی تو اچھا لگتا ہے ان کو کہ شوہر کچھ نہیں کہتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کہے گی مولا اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا اور یہ ہمیں حرام کا کھانا کھلاتا تھا۔ کیسا؟ حرام کا کھانا۔ آج کس لیے آپ کماتے ہو؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، اور آپ دیکھتے بھی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، جیسا بھی آئے آنے دو، بس بچے خوش ہو جائیں، بیوی خوش ہو جائے۔ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اسے 30,000 کا ہار چاہیے، چلو نا کیسے بھی آئے دلا دیتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو 4,000 والا جوڑا چاہیے، کیسے بھی آئے دلا دیتے ہیں۔ ہم نے ہار پہنایا اس کو نا، یہ قیامت کے دن جہنم کا توق پہنائے گی ہمارے گلے میں۔ جس کو ہم نے 4,000 کا جوڑا پہنایا نا، یہی بیوی قیامت کے دن جہنم کا لباس ہمیں پہنوائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حلال نہ دیکھا نہ حرام دیکھا، بس اس کی خوشی دیکھی، اس کی خوشی دیکھی۔ وہی قیامت کے دن کہے گی مولا اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا، اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا، اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ حرام کا ہے، لہٰذا اس شخص کو حرام روزی کمانے کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، گوشت جھڑ جائے گا، اتنا مارا جائے گا قیامت کے دن، اس کو بوٹیاں نکل جائے گی، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ پھر اسے میزان یعنی ترازو کی جانب لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کی طرح نیکیاں لائیں گے۔ وہ خود تو نیکیاں کر رہا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا اس نے، روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوگی، صدقات بھی دیے ہوں گے، داڑھی بھی رکھی ہوگی، اسلام کے اصولوں پر عمل کیا ہوگا، پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا یہ بندہ، میزان عمل پر لائی جائے گی۔ تو اس کے بیوی اور بچے اس شخص کی نیکیوں میں سے سب کچھ لے جائیں گے۔ بیوی کہے گی مجھے اس نے تعلیم نہیں دی تھی اور مجھے اس نے حرام کھلایا تھا، ہمیں پتا بھی نہیں تھا، مولا ہمیں ہمارا حق دلوا دے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ اس کی نیکیاں چاہیے۔ ہماری بیوی دنیا میں بھی ہمیں چونا لگائے گی اور قیامت میں بھی نیکیاں لے جائے گی، قیامت میں بھی نیکیاں لے جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دن پھر اولاد بیٹے بھی کہیں گے مولا یہ تو عبادت کرتا تھا، صبح فجر پڑھنے خود جاتا تھا، مجھے نہیں اٹھاتا تھا، مولا نیکیاں مجھے دے دے، اس کی خود تو روزے رکھتا تھا، مجھے نہیں رکھنے دیتا تھا، اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ وہ کما کے لاتا تھا، سحری کے لیے بہت کچھ لے کے آتا تھا، افطاری کے لیے بہت کچھ لے کے آتا تھا، 1000 کا فوڈ لاتا تھا، لیکن ہمیں پتا نہیں کہ کتنوں کے گلے کاٹ کے لاتا تھا، وہ کتنوں کی جیبیں کاٹ کے لاتا تھا، وہ کتنوں کے ساتھ فراڈ کر کے لاتا تھا۔ وہ مولا حرام کھلایا تھا، اس نے ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں ہمارا حق دلا دے۔ ہماری اولاد ہماری نیکیاں قیامت کے دن لے جائے گی۔ قیامت کے دن جب میزان عمل پر ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کے گناہوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، سب بال بچے لے جائیں گے، اس کی بیوی لے جائے گی، تو پھر اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے گا۔ تو اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف چہرہ کرے گا، سامنے بیوی ہوگی، سامنے اولاد ہوگی، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا
میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. افسوس ہے، آپ کو کہنا پڑے گا اور کہیں گے تمہارے لیے جو گناہ کیے تھے نا میں نے وہی بچے میرے پاس، نیکیاں تو سب تم لے گئے، نیکیاں تو سب تم لے گئے. یہی بیوی بچے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے قیامت کے دن، یہی ہماری نیکیاں لے جائیں گے قیامت کے دن. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بچے اور بیوی لے گئی، اب اس کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. سوچے یہ روایت، اور اس روایت کو بار بار سننا اگر آپ کو موقع ملے تو. جن بچوں کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا نا، یہی بچے ہمیں جہنم میں اندر دھکا دیں گے قیامت کے دن. جس بیوی کے لیے ہم نے سونے کے ہار خرید کے اس کو پہنائے، جب شادی کی سالگرہ آتی تھی تو اس کو رنگ پیش کی جاتی تھی، اس کو جوڑے دیے جاتے تھے، نہ حلال دیکھا جاتا نہ حرام دیکھا جاتا، وہی بیوی قیامت کے دن ہمیں جہنم میں دھکیلے گی. قسم خدا کی ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو دین کی طرف لے کر آئیں، انہیں صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت کرے اور حلال ہی کھلائے. اگر ایک دن بغیر کھانے اور پینے کی سحری کرنی پڑے تو کر لینا، حرام کا لقمہ کبھی اولاد کو مت کھلانا، بیوی کو مت کھلانا. آپ کھلا بھی دو گے قیامت کے دن یہی لقمہ تمہارے گلے کی ہڈی بن جائے گا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. حرام کبھی مت کھلانا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اس لیے بالغ اولاد کو سختی سے روزے رکھواؤ، سختی کے ساتھ روزے رکھواؤ، سختی سے تراویح پڑھواؤ، سختی سے نماز کی پابندی کرواؤ، اور بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو اگر خود بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور ان کو بھی بچانا چاہتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.